بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی تقسیم چل رہی تھی، ایک علم وہابی، ایک علم کسبی، دو بتلائے گئے۔ علم وہابی اس کی پھر 3 نوع ہے۔ نمبر 1 وحی، نمبر 2 الہام، اور نمبر 3 فراست۔ یہ تینوں اقسام ہیں علم کسبی، علم وہابی کے۔ اب جو پہلی قسم ہے وحی، اس کی تو لغوی، اصطلاحی، شرعی ساری تعریف انواع اقسام پڑھ لیے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے الہام۔ الہام لغت میں اس کا معنی آتا ہے ابلاغ، کسی چیز کو پہنچا دینا۔ اصطلاح کے اندر الہام کہا جاتا ہے وہ علم جو اللہ تعالی غیب سے قلب میں ڈالتے ہیں۔ غیب سے اللہ تعالی جو علم قلب میں ڈالتے ہیں اس کو الہام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 فراست۔ فراست کا لغوی معنی آئے گا ذکاوت۔ دوسرا معنی آتا ہے سرعت فہم۔ تیسرا معنی آتا ہے ادراک، اور چوتھا معنی آتا ہے دانائی۔ اصطلاح کے اندر فراست کہتے ہیں آثار، اثر کی جمع آثار، اور صور، صورت کی جمع صور۔ آثار اور صور کو دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے فراست۔ آثار اور صور کو دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرنا، یہ فراست کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ متوسمین کی تفسیر ہے اہل الفراست، کہ سمجھدار لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے۔ فراست کیسے حاصل ہوئے؟ فراست حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حلال کھانے کو لازم پکڑنا۔ نمبر 2 نظروں کی حرام سے حفاظت کرنا، اور نمبر 3 کانوں کی حفاظت کرنا، کہ کان کو حرام چیز سے بچاوے۔ جو آدمی یہ 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایسی فراست عطا فرمائیں گے کہ اس فراست کے اندر کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ علم کی ایک اور تقسیم دیکھو، ایک ہے علم ظاہری، دوسرا ہے علم باطنی۔ علم ظاہری جیسے علم الفقہ، علم التفسیر، علوم الحدیث، یہ سب علوم ظاہریہ کہلاتے ہیں، جس کا تعلق ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 علم باطنی۔ علم باطنی وہ ہیں جس کا صوفیاء کرام مذاکرہ اور مباحثہ کرتے ہیں، باطنی علوم۔ یہ باطنی علوم کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم المعاملہ، اور نمبر 2 علم المکاشفہ۔ باطنی علوم کی 2 قسمیں۔ علم معاملہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے، تکبر سے بچاوے، اس کو کہا جاتا ہے علم المعاملہ۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز آتی ہے علم المکاشفہ۔
علم المکاشفہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص علم ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عنایت فرماتے ہیں. کہتے ہیں ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو کشف ہو گیا. تو علم المکاشفہ ایک مستقل علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. پھر کشف کی دو صورتیں ہیں علم مکاشفہ کی. نمبر 1 کشف تکوین اور نمبر 2 کشف ذات اور صفات. کشف تکوین اور کشف ذات اور کشف صفات. کشف تکوین کس کو کہتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے وہ کسی کو معلوم ہو جائے. اسی طریقے سے بہت ساری غیبی چیزوں کا علم بندوں کو حاصل ہو جاوے، اس کو علم المکاشفہ کہا جاتا ہے. دنیا میں واقعات ہوتے رہتے کہ بھئی یہ آدمی کے یہاں چوری ہو گئے، تو کیوں چوری ہوئی؟ تو کہا اس نے 40 سال پہلے چوری کی تھی اس لیے آج اس کے یہاں چوری ہوئی. تو کسی کے دل پر یہ کشف ہوا، یہ ہو گیا کشف تکوین. پھر بہت ساری غیبی چیزوں کا بھی بعض مرتبہ علم ہو جاتا ہے کہ بھئی آج دوپہر میں آپ نے دال چاول کھائے تھے نا، تو یہ غیبی چیز کا علم ہو گیا. یہ ہے کشف تکوین. اس طریقے سے تو اللہ سبحانہ و تعالی بعض بندوں کو انوارات خصوصی عطا فرماتے ہیں اور اس خصوصی انوارات کے ذریعے سے یہ علم المکاشفہ بندے کو حاصل ہوا کرتا ہے. نمبر 2 کشف ذات اور کشف صفات. اس میں اللہ تعالی کی طرف سے خاص تجلی ہوتی ہے اور بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی کے صفات کے متعلق خصوصی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ کے جو صفات ہے، کہیں صفت جلال ہے، کہیں صفت کریم ہے، کہیں صفت قہار ہے، کہیں صفت کرم ہے، تو اس کے متعلق خصوصی علوم حاصل ہوتے ہیں اور بندے کو اپنی عبدیت کا حال کھلتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور کیسا بندہ ہوں، کس درجے کا بندہ ہوں. تو اس میں کشف ذات اور کشف صفات ہوتا ہے. تو یہ چند ہو گئے علم کے متعلق اقسام. تو کتاب العلمی، یہ کتاب علم کے متعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله رب زدني علما. باب فضل العلم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں مختلف ابواب ذکر فرمائے. سب سے پہلا باب فضل العلم کا آپ نے لکھا. یہ بہت بہترین اور شاندار ترتیب کو اپنایا ہے کہ علم کی فضیلت بیان کر کے حصول علم کے لیے شوق دلانا چاہتے ہیں. اسی لیے کہ جب طالب علم کی فضیلت سنے گا تو علم کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی. اسی لیے ہمیں بھی یہ ترتیب اپنانی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کو پہلے علم کے فضائل سنائے جائے. علم کے فضائل جب سنائے جائیں گے تو ان کے اندر شوق پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی.
اور یہ کام ہمیں بہت اہتمام سے کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے مکاتب اور مدارس میں اس کا فقدان ہے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ بھائی مدرسے میں آئے، داخلے کی کارروائی ہوئی اور دوسرے دن سپاٹے کی کارروائی بھی چالو، بتا دیا یہاں سے یہاں تک سبق یاد کر کے لانے کا، نہیں لائے تو دھنا دھن چالو، باہر کان پکڑوانا، کھڑے کرنا، اٹھ بیٹھ کرنا، ڈانٹنا چالو، ادھر سبق چالو، ادھر داخلہ ہوا سبق بھی چالو اور سزا بھی چالو۔ اس سے بہت سے لوگ علم حاصل نہیں کر پاتے، بھاگ جاتے ہیں مدرسہ چھوڑ کر کے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آنے کے بعد پہلے ان کو علم کے فضائل سنائے جائے کہ بھئی یہ علم حاصل کرنے پر آپ کو کیا ملے گا، کیا چیز آپ کو حاصل ہوگی، تو جا کر کے ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، ایک رغبت پیدا ہوگی علم کے حاصل کرنے کی، اور علم کے پیچھے محنت کرنے کے اوپر کیا کیا ملتا ہے یہ ان کو سنایا جائے۔ تو یہ ایک بہت بہترین ترتیب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنائی ہے۔ اب یہ باب باندھ کر کے کیا لائے؟ وقول اللہ عز وجل، وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ وقولہ رب زدنی علما۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت کا باب تو قائم کر دیا، لیکن صرف قرآن مجید کی 2 آیت لائے، ایک بھی حدیث نہیں لائے۔ فضیلت علم کا باب قائم کیا لیکن ایک بھی حدیث نہیں لائے، صرف قرآن کی 2 آیت کو بیان کرنے کے اوپر اکتفا فرمایا۔ یہ ایسا کیوں کیا؟ نمبر 1، قرآن مجید چونکہ سب سے زیادہ مضبوط ترین دلیل ہے، اسی لیے قرآن سے مضبوط ترین دلیل لانا یہ بہت کافی اور شافی ہے، اسی لیے کوئی حدیث لانا آپ نے ضروری نہیں سمجھا کہ بھائی مضبوط ترین دلیل قرآن سے آ گئی، کافی شافی ہے، اب حدیث لانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 2، فضیلت علم کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر پوری اترے ایسی کوئی سند نہیں تھی، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرائط بہت اونچے ہیں، تو ان کے شرائط کے مطابق فضیلت علم کی کوئی حدیث نہیں تھی، اس لیے جو ہے انہوں نے یہاں کوئی حدیث ذکر نہیں فرمائی۔ اگرچہ دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند سے صحیح حدیثیں فضیلت علم کے متعلق موجود ہیں، کئی احادیث ہیں جو صحیح سند سے ہیں، صحیح حدیثیں ہیں دوسری کتابوں میں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک معیار ہے، اپنے کچھ شرائط ہے، اس شرط کے مطابق ان کو کچھ ملا نہیں، اس لیے کچھ نہیں لائے، کوئی روایت نہیں لائے۔ نمبر 3، تمرین طلبہ، کہ بعض مرتبہ یہ طلبہ کی تمرین کے لیے ایسا کرتے ہیں، چلو میرے پیارے عزیز طلبہ، میں نے باب قائم کر دیا، اب حدیث تم ڈھونڈ کے لاؤ، صحیح حدیث ڈھونڈ کے لانا، صحیح سند سے لانا اور میرے شرائط کے مطابق ڈھونڈ کے لانا، یہ طلبہ کو تمرین کرا رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں، اسی لیے کوئی حدیث نہیں لائے۔ نمبر 4، اگر کوئی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاتے فضیلت علم کے اوپر، تو ایک خاص نوع کی فضیلت محدود ہو جاتی۔ فضیلت علم کی تو بہت ساری صورتیں ہیں، اگر ایک کوئی روایت لاتے، 2 روایت لاتے
تو فضیلت کی کوئی ایک نوع متعین اور محدود ہو جاتی ہے. کوئی حدیث نہیں لائے تاکہ فضائل کے تمام انواع اس کے ذیل میں شامل ہو جاوے. فضائل کے جمیع انواع اس کے ذیل میں شامل ہو جائے، اس لیے کوئی روایت نہیں لائے. نمبر 4، اس باب کے عنوان کے ذیل میں کوئی روایت نہیں لائے، لیکن کتاب العلم میں آگے چل کر فضیلت علم پر حدیثیں آ رہی ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ آگے تو میں علم کی فضیلت کی روایتیں جمع لکھنے ہی والا ہوں، لہٰذا یہاں باب کو بغیر حدیث کا چھوڑ دیا کہ یہاں باب پڑھ لو، حدیث آگے پڑھ لینا. نمبر 5، وفد عبد قیس کی روایت ابھی گزر گئی کتاب الایمان کے اخیر کے اندر، اور وفد عبد القیس کے اندر علم کی فضیلت ہمیں معلوم ہو گئی کہ وفد عبد القیس کے لوگ اتنے دور دراز کا سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حالانکہ ان کو قبیلے مضر سے لڑائی کا خطرہ تھا. وہ خطرہ مول کر کے بھی وہ حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. اور وہاں پر کیا کہا تھا؟ تاکہ ہم اس علم کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاوے، اس علم کو سیکھے، اس پر عمل کرے، اور جو آ نہیں سکے ان کو بتلائیں اور ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے. تو ابھی ماضی قریب میں وفد عبد القیس والی روایت میں علم کی فضیلت دخول جنت پڑی ہی تھی، اسی لیے مستقلاً کوئی روایت امام بخاری نہیں لائے. نمبر 6، آیت کریمہ کو کافی سمجھا. یرفع اللہ والی آیت، ربی زدنی علما والی آیت کو کافی سمجھا اور کہا کہ یہ 2 آیت میں لکھ دیتا ہوں، باقی پورا کتاب العلم ان 2 آیت کی تفسیر ہے. پورا کتاب العلم میں جتنی بھی حدیثیں لا رہا ہوں وہ تمام کی تمام احادیث ان دونوں آیت کی کیا ہے؟ تفسیر. اور ایسے بھی حدیث قرآن کی تفسیر ہے. تو شروع پہلے باب کے عنوان میں 2 آیت لکھ دی اور پھر اشارہ دے دیا آگے کتاب العلم میں جتنی بھی احادیث آ رہی ہے یہ تمام کی تمام احادیث ان دونوں آیت کریمہ کی کیا ہے؟ تفسیر ہے. اسی لیے وہ ساری احادیث تفسیر اور یہ آیت کریمہ کے واسطے، اسی لیے یہاں کوئی حدیث آپ نے ذکر نہیں کی. نمبر 7، بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھنے کا طرز کیا اپنایا کہ پہلے انہوں نے بخاری شریف کے اندر جتنی بھی کتابیں لکھنی تھی وہ تمام کتابوں کے عنوانات لکھ دیے کہ کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب التہجد، کتاب المغازی، کتاب التفسیر، کتاب النکاح، ساری کتابوں کے عنوان لکھ دیے پہلے. اس کے بعد ہر کتاب کے ذیل کے اندر جتنے ابواب لکھنے تھے وہ ابواب لکھتے چلے گئے کہ یہ باب، یہ باب، یہ باب، یہ باب، یہ باب اس کتاب کے ذیل میں. یہ کام کرنے کے بعد پھر اس باب کے ذیل میں آپ نے حدیثیں جمع کی. یہ آپ کا تصنیفی انداز تھا. یہ بعض حضرات کی رائے ہے. تو پہلے کیا لکھ دیے؟ کتابوں کے عنوان، پھر لکھ دیے کتابوں کے ذیل میں ابواب کے عنوان، اس کے بعد اس کتاب اور باب کے مناسب روایتیں لکھی. تو جب اخیر میں یہ کام کیا تو اس موقع کے اوپر بعض بابوں کے اندر حدیث لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. بعض ابواب کے ذیل کے اندر حدیث جمع کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. کہتے ہیں بعض مرتبہ آدمی کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے، پھر کوئی آدمی ان کو پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر خواب کے متعلق 1-2 باتیں بہت اچھی لکھی ہیں، ابھی مزید آپ لکھتے تو بہت اچھا ہوتا. ہاں میں لکھنا تو چاہتا تھا لیکن اتفاق نہیں ہوا، میں لکھ نہیں سکا، موقع نہیں رہا، یا یہ کہ جو ہے دوسری مشغولیات آ گئی.
تو اس طرح حضرت کا تالیفی انداز تھا، اور اس تالیفی انداز کے اندر بعض بابوں کے ذیل میں روایت جمع کرنے کا آپ کو اتفاق نہیں ہوا، اسی لیے وہاں جو ہے روایت نہیں آ سکی۔ اسی میں سے ایک باب یہ بھی ہے، باب فضل العلم والا باب۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بھائی فضیلت علم کا باب اتنا اچھا باب ہے کہ طلبہ عزیز اس کو جانتے تھے تو ہی تو پڑھنے آئے، اور جو ہے جانتے تھے تو ہی تو ہے مدرسے میں اتنے سال جم کے رہے اور بخاری تک پہنچے۔ اگر فضیلت علم کو جانتے نہ ہوتے تو پھر جو ہے مدرسے میں آتے ہی نہیں، اور آتے تو ابھی دوسروں کی طرح کب سے فر یا فر ہو جاتے۔ لیکن جو ہے مدرسے میں آنا اور پھر اتنے سال جم کے رہنا اور بخاری شریف تک جو ہے جم کے رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو فضائل علم معلوم ہے۔ جب معلوم ہی ہے تو معلوم راچے بیاں، اس کو کیا لکھنے کی ضرورت۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ اندازہ تھا کہ میری کتاب تو جو ہے ماشاءاللہ ایسے فضلائے کرام اور جو ہے ذی علم حضرات پڑھیں گے، اسی لیے مجھے جو ہے اس موضوع پر زیادہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے انہوں نے نہ لکھا ہو، یہ بھی ایک امکانی صورت ہو سکتی ہے۔ وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے، اچھی طرح اللہ کو خبر ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ بڑی جامع ہے، اس آیت میں ایمان بھی ہے، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، تینوں چیزیں اس آیت کریمہ میں موجود ہے، ایمان، علم اور عمل، اور یہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے کہ آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھا یا ایمان آ گیا، پھر آ گیا دوبارہ الذین آمنوا منکم، دوبارہ بھی آ گیا ایمان، اب آ گیا اوت العلم، علم بھی آ گیا، اور واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو اچھی طرح خبر ہے۔ تو ایمان بھی آ گیا، علم بھی آ گیا اور عمل بھی آ گیا، اسی لیے آیت کریمہ نہایت جامع آیت کریمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درجات سے کیا مراد؟ نمبر 1، دنیا میں حسن شہرت، یہ بھی درجات میں شامل ہے کہ جن کے پاس ایمان مضبوط ہو، علم صحیح ہو، عمل صحیح ہو، اللہ ان کو دنیا ہی کے اندر حسن شہرت اور حسن مقبولیت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ آج دیکھیے بڑے بڑے ذی علم کے نام دنیا کے اندر زندہ ہے، وہ اسی علم ہی کی وجہ سے تو ان کے نام زندہ ہے، اور ہم ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں اسی علم کی وجہ سے ہیں۔ اور درجات کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جنت میں درجات کی بلندی، یہ بھی مراد ہے۔ دوسری آیت لائے، وقولہ تعالی رب زدنی علما، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کی طرف سے سکھلائی گئی کہ اے نبی آپ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرمائیے۔ اب اس میں کیسے فضیلت علم ہوئی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائی، کسی بھی نعمت کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی زیادتی آپ طلب کرو۔ کئی نعمتیں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اس نعمت کی زیادتی کو اللہ سے طلب کرو۔ لیکن بس علم ایک ایسی نعمت ہے
کہ اس کی زیادتی اللہ سے طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ علم بہت بڑی فضیلت والی نعمت ہے کہ اللہ نبی کو بے شمار نعمتیں دے رہے اور کسی بھی نعمت کی زیادتی کی طلب نہ ہو، کا حکم نہ ہو، بس یہی ایک نعمت ہے علم والی کہ جو ہے اس کی زیادتی کو طلب کیا گیا، یہ ہے، اور اس کا حکم دیا گیا۔ یہ اس کی فضیلت کے لیے بہت بڑی کافی اور شافی دلیل ہے۔ نمبر 2، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ آپ کو علم الاولین والآخرین دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ یوں دعا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ معلوم ہوا کہ جو مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں ان کو علم کی زیادتی کے لیے دعا سکھلائی جا رہی ہے۔ یہ ہیں علم کا معیار فضیلت ہونا کہ سب سے زیادہ علم والے نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میں زیادتی کو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرمائیے۔ دیکھو فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت کا ورد کرنے کا معمول بنا لو، ربی زدنی علما۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قوت حافظہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو علم آج تک پڑھ لیا انشاءاللہ وہ مستحضر رہے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو علم آج تک پڑھا نہیں اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ علم کے لیے جو فہم اور سمجھ مطلوب ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 عظیم الشان فائدے ہیں اس دعا کے، اسی لیے فجر اور مغرب کے بعد مشائخین اس کا ورد بتلاتے ہیں کہ 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے، ربی زدنی علما۔ یہ اس کا بڑا اہم فائدہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ باب جو یہاں شروع میں قائم کیا بعینہ، آگے بھی ایک ایسا باب آ رہا ہے، تو بظاہر باب میں تکرار معلوم ہو رہا ہے کہ فضل العلم یہاں بھی اور فضل العلم آگے بھی بظاہر تکرار ہو گیا۔ تو اس کا جواب نمبر 1 سمجھو، یہاں نفس علم کی فضیلت کا بیان ہے، اور آگے جو باب آئے گا وہاں امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو زائد علم حاصل ہو تو وہ کیا کرے۔ یہاں نفس علم کی فضیلت، اور آگے والے باب کے اندر کیا ہے، کسی کے پاس زائد علم ہو جائے تو کیا کرے، تو کہا دوسروں کو سکھاوے، دوسروں کو پہنچاوے۔ آدمی کے پاس جو بھی چیز زائد ہو تو دوسروں کو دے دینے کی، تو علم بھی زیادہ ہو جائے دوسروں کو دے دینے کا، اس کی اشاعت کر دینے کی۔ اب جب یہ مفہوم لیں گے تو دونوں باب میں کوئی تکرار نہیں رہے گی۔ نمبر 2، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں نفس علم کی فضیلت ہے اور وہاں اہل علم کی فضیلت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے نفس علم کی فضیلت اور دوسرے ہیں اہل علم کی فضیلت۔ تو ایک جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نفس علم کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پر ہیں اہل علم کی فضیلت، اسی لیے ابواب کے اندر کوئی تکرار نہیں رہے گی۔ جی، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل۔ الحمد لله۔ یہ باب جو لائے ہیں اس کا خلاصہ سمجھو۔ باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے
کسی شخص کو کسی علمی بات کا سوال کیا گیا، مسئلہ پوچھا گیا، آیت پوچھی گئی، حدیث پوچھی گئی، تفسیر پوچھی گئی، اور وہ آدمی اپنی کسی بات میں کسی کام میں مشغول ہے. مسئول جس کو سوال کیا گیا وہ اپنی کسی بات میں کسی کام میں مشغول ہے، تو کیا اس کے لیے فوراً جواب دینا ضروری ہے؟ اپنی بات اور اپنے کام کو روک کر فوراً جواب دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر بتلانا چاہتے ہیں. تو عنوان کا خلاصہ کیا کہ کسی آدمی سے علم کی، دین کی کوئی بات پوچھی گئی تو کیا، اور وہ اپنی بات میں اپنے کام میں مشغول ہے، تو کیا فوراً جواب دینا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب سمجھو. جو سوال کیا گیا وہ ایسا اہم اور نازک سوال ہے کہ سائل کو اس کی فوری ضرورت ہے. سائل کو اس سوال کے جواب کی فوری ضرورت ہے، ایسا نازک اور اہم سوال ہے. تو پھر جو ہے مسئول کو چاہیے کہ اپنی بات اور کام کو روک کر کے سائل کا جواب دے دے، فوراً اپنی بات روک دے اور اپنا کام روک دے اور سائل کو اس کے سوال کا جواب دے دے. جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران ایک شخص نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور خطبہ روک کر کے اس کو جواب دے دیا. نمبر 2، اگر سوال ایسا ہو کہ اس کی فوری ضرورت نہ ہو، فوری ضرورت نہ ہو، تو پھر اس صورت کے اندر مسئول اپنی بات جاری رکھے، اپنا کام جاری رکھے، اور جب اپنی بات اپنا کام پورا ہو جاوے تب جا کر کے سائل کو اس کے سوال کا جواب دے. تو اگر سوال ایسا ہے کہ اس کی فوری ضرورت نہیں ہے اور جو ہے سائل سوال کرے اور مسئول اپنی بات میں اپنے کام میں مشغول ہوئے، تو پہلے اپنی بات اور اپنا کام پورا کر لے اور اس کے بعد جو ہے سائل کو جواب دے. ہمارے ایک استاد تھے جن سے ہم نے کچھ وقت فارسی پڑھی تھی، تو انہوں نے اپنا ایک قصہ ایک سلسلے میں سنایا کہ وہ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے کوساڑی. وہاں پہلے وہ امامت کراتے تھے، مدرس تھے، پھر دارالعلم میں پڑھانے کے لیے آئے. تو کہا کہ سخت بارش کے زمانے کی بقرعید تھی، جیسے کہ اس سال ہوئی، اور ذی الحج کا دوسرا چاند تھا کہ رات کو میں سو گیا. تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے آ کر ایک آدمی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، مول صاحب ایک مسئلہ ہے. اب میں اٹھا، کپڑے پہن لو، پہن لیے، چلو میرے ساتھ. وہ لے کے چلا، ہاتھ میں وہ فانوس ہوتا تھا پہلے زمانے میں، لالٹین، وہ لی، چل لے. بارش ہے، کیچڑ ہے. گاؤں سے باہر نکلے کھیت میں رات میں 12:30 بجے، کیچڑ میں، کانٹے میں، اور کھیت میں لے جا کر کے وہاں ایک پاڑا بندھا ہوا تھا، یعنی بھینس کا شوہر، وہ بندھا ہوا تھا. اس کے کان کے اندر یوں لالٹین لے گئے اور روشنی سے اس کا کان پکا ہوا تھا، پیپ نکل رہا تھا. کہ مول صاحب یہ پوچھنا تھا کہ یہ پاڑا قربانی میں چلے گا کہ نہیں چلے گا. اب عید کے پورے 8 دن ابھی باقی ہے اور صبح ہونے والی نہیں تھی کہ رات 12:30 بجے اٹھا کے بارش میں کھیت میں لے جا رہے پیدل چل کر کے اور پوچھے یہ پاڑا قربانی میں چلے کہ نہیں چلے. ایسے بھی سائلین دنیا میں ہوا کرتے ہیں. تو سوال کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر فوری ضرورت نہیں ہے، بعد میں بھی اس کے جواب سے کام چل سکتا ہے، تو جو ہے مسئول اپنی بات جاری رکھے اور جو ہے اپنا کام جاری رکھے، پھر فارغ ہونے کے بعد سائل کو اس کے سوال کا جواب دے.
اس ترجمۃ الباب کی مناسبت سے چند اہم آداب بھی سمجھ لو۔ سائل کو چاہیے کہ مسئول اگر کسی اہم بات یا کام میں مشغول ہو تو درمیان میں سوال نہ کرے۔ سائل کو چاہیے کہ مسئول کسی اہم بات یا کام میں مشغول ہو تو درمیان میں آ کر کے سوال نہ کرے۔ ایک اور ادب سمجھو، اگر کسی بے ادب گستاخ نے درمیان میں سوال کر ہی ڈالا اور سوال ایسا ہے کہ فوری ضروری نہیں ہے تو مسئول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ فوراً جواب دے وے، بعد میں جواب دیں گے، اپنا کام چالو رکھو، اپنی بات چالو رکھو، ابھی فوراً جواب نہ دے وے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ مسئول کے لیے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں، سوال کا جواب دینا مناسب ہو تو جواب دے وے، ورنہ جو ہے اس کا جواب نہ دے وے۔ بعض سوال بغرض فتنہ ہوا کرتے ہیں تو ایسے سوال کا جواب نہ دے وے، ورنہ آپ کا جواب فتنے کو ہو سکتا ہے کہ بھڑکانے کا ذریعہ بن جاوے۔ ایک اور بات، سوال کا تاخیر سے جواب دینا یہ کتمان علم نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آدمی نے سوال کیا لیکن آپ نے فوراً جواب نہیں دیا تو وہاں یہ نہیں کہنے گا کہ کتمان علم کی وعید آپ پر صادق آ گئی۔ بعض مرتبہ فوراً جواب دینے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی مسئول کو جواب معلوم نہیں تھا، وہ تحقیق میں لگ گیا، یا یہ کہ ابھی سوال کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم نکلنے کے کوئی خاص مصلحت سے بعد میں اس کا جواب دیں گے تو یہ کتمان علم کے اندر شامل نہیں ہے۔ ہاں، کتمان علم تو کب کہا جائے گا کہ آپ جو ہے سوال کا جواب صحیح جانتے ہیں، جواب دینا مناسب ہے، پھر بھی آپ بالکل جواب نہ دے، یا یہ کہ جواب دینے کا موقع محل ختم ہونے کے بعد جواب دے، وہ کتمان علم کہا جائے گا۔ بھئی آپ کو ضرورت تھی صبح میں فجر کے لیے ایک مسئلے کی، لیکن آپ نے جواب دیا اشراق کے بعد، تو وہ کہے گا کہ مول صاحب اب اشراق کے بعد جواب دینے کا کیا حاصل، وہ تو فجر کی نماز کا مسئلہ تھا اس لیے ارجنٹ میں آپ کو پوچھنے آیا تھا، اور آپ تو زوال کے وقت دے رہے تو اب مسئلے کے وقت کا زوال ہو گیا، لہذا اب یہ کیا آپ اس ایسے وقت پہ جواب دے رہے ہیں، تو یہ چیز کتمان علم کے دائرے میں آتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ آدمی فوراً جواب نہ دے کسی مصلحت سے یا تحقیق سے یا اپنے کام کی وجہ سے، تو وہ کتمان علم میں داخل نہیں ہوگا۔ جی، ربط سمجھو، سابقہ فضیلت والے باب کے ساتھ اس کا ربط سمجھو۔ ربط اس طریقے سے ہوگا کہ یہاں نااہل کی بات آئی ہے حدیث شریف کے اندر، اگر نااہل کو معاملہ سپرد کر دیا گیا تو اپنی لا علمی سے بے محل کام کرے گا، اپنی لا علمی سے بے محل کام کرے گا، اور عالم کو معاملہ سونپا جائے گا تو وہ اطاعت ربانی کے مطابق کام کرے گا۔ جاہل کو، بے علم کو اگر تم نے معاملہ سونپ دیا تو کیا کرے گا؟ لا علمی سے بے محل کام کرے گا، اور عالم کو اگر تم نے کوئی معاملہ سونپا تو وہ جو ہے اطاعت ربانی کے مطابق بر محل کام کرے گا۔ تو یہ ہو گئی علم کی فضیلت کہ بھئی اس کے پاس علم تھا، اس نے اپنے علم کے مطابق بر محل بر موقع کام انجام دیا اور کام صحیح ہوا، اور اگر بے علم کو کام سونپا تو اس نے بے موقع بے محل کام کیا جس سے کام میں فساد اور خرابی پیدا ہو گئی۔ اور یہاں حدیث شریف میں وہی بات آ رہی ہے، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ والی، اس طریقے سے ربط ہو جائے گا۔ جی،
بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي اليماني البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے روایت ہے کہ اس درمیان کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک مجلس کے اندر قوم سے بات فرما رہے تھے. جو موجود لوگ تھے ان سے کچھ بات فرما رہے تھے. جاءہ اعرابی، مجلس چل رہی تھی، بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا. اس درمیان کے اندر اعرابی تشریف لے آئے. دیکھو گاؤں کے لوگ جو ہیں نا سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کو آداب وغیرہ کا پتہ آتا کم ہوا کرتا ہے، اور وہ آ کر کے جو ہے بھولے پن کے اندر جو چاہے جب چاہے سب کر ڈالتے ہیں، کہہ ڈالتے ہیں. اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ ہماری بھی تمنا رہتی تھی کہ اس طرح کے سائلین آوے اور سوالات کرے تاکہ علم کے ابواب ہمارے سامنے کھلے. اب تو دیہاتی لوگ بھی ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں. تو اس اعرابی نے آ کر کے فٹ سے سوال کر لیا، یعنی مجلس کے ادب کا لحاظ نہیں کیا، فٹ سے سوال کیا. فقال متی الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ مجلس میں آوے، بیٹھے، مجلس میں بات سنے، مجلس پوری ہونے دیوے، کچھ نہیں. ادھر مجلس چل رہی ہے اور آتے ہی دھڑام سے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نہ کوئی تمہید، نہ کوئی توطیہ، نہ کوئی ابتدا، نہ کوئی انتہا، کچھ نہیں. ڈائرے کو بھی انتہا کے بارے میں متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ابتدا کے بغیر انتہا کا سوال. متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان جاری رکھا، جواب نہیں دیا، سلسلے گفتگو جاری رکھی حضور نے. اب حضور کا جواب نہ دینا، سائل کا سوال کرنا، یہ صحابہ کے درمیان موضوع بحث بن گیا. سائل نے فٹ سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فٹ سے جواب نہیں دیا. یہ وہاں موجود صحابہ کے درمیان میں موضوع بحث بن گیا. کیسے موضوع بحث بنا؟ فقال بعض القوم، بعض صحابہ کہنے لگے سمع ما قال، حضور نے اس اعرابی کی بات تو سن لی ہے، سوال تو سن لیا ہے. فکریہ ما قال، اور انہوں نے جو سوال کیا نے وہ حضور کو پسند نہیں آیا، حضور کو ان کا سوال پسند نہیں آیا. یعنی بیچ میں دخل اندازی ادب کے خلاف ہے، اس لیے حضور نے ان کی بات کو ناپسند سمجھا اور جواب نہیں دیا. انہوں نے دیکھو صحابہ اپنے اپنے طور پر قیاس لگا رہے ہیں. تو بعض صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے ان کی بات سنی لیکن اس نے درمیان میں جو سوال کیا ہے نا
یہ ان کا بیچ میں دخل گیری کرنا، خلل انداز کرنا، یہ حضور کو خلاف ادب معلوم ہوا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا نہیں۔ تو جواب نہ دینے کی وجہ انہوں نے کیا سمجھی کہ درمیان میں سوال کر لینا یہ خلل اندازی حضور کو ناگوار گزری، اسی لیے حضور نے ان کو جواب نہیں دیا۔ یہ بات صحابہ کی رائے ہو گئی۔ وقال بعضهم بل لم يسمع، بعض صحابہ کہنے لگے نہیں، حضور نے سنا ہی نہیں ہے، اگر حضور سنتے نے تو ضرور کچھ نہ کچھ جواب دیتے، مختصری صحیح لیکن کچھ نہ کچھ جواب ضرور دیتے، حضور نے سوال سنا ہی نہیں ہے۔ تو بعض صحابہ کی رائے یہ ہو گئی کہ حضور نے ان کا سوال سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو طرح کے نظریات ہو گئے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تب پتہ چلا کہ یہ دونوں بات نہیں تھی، یہ دونوں بات نہیں تھی، بلکہ ایک تیسری وجہ سے حضور نے جواب نہیں دیا۔ حتی اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل فرمایا، قال ارشاد فرمایا، این کہاں ہیں، السائل سائل صاحب کہاں ہیں؟ یہ اوراہو کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ راوی کا لفظ ہے، یعنی راوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک بعینہ ہی یاد نہیں ہے، میرا انداز ہے، میرا گمان ہے کہ آگے حضور نے اس طرح کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ ہے ان حضرات کا احتیاط کہ بعینہ ہی جو لفظ یاد نہ ہو اس کے لیے اس طرح کی تعبیر کی، اوراہو یہ راوی کا جملہ ہے۔ این السائل عن الساعۃ، قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، تقریر، بات ختم ہوئی، تب آپ نے پوچھا وہ سائل کہاں ہیں جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوال سنا تھا، بالکل سنا تھا، نہیں سنا تھا ایسا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور نے جواب دیا، معلوم ہوا کہ حضور نے جو ہے جواب نہیں دیا، اس کی ایک تیسری وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں مشغول تھے، اس شغل کی وجہ سے آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام نے قیاس سے جو دو باتیں نکالی تھی، وہ دونوں بات کے علاوہ تیسری بات ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جواب نہ دینا مشغولی کی وجہ سے، کہ آپ جو سلسلہ کلام میں مشغول تھے اس کی وجہ سے حضور نے ان کو جواب نہیں دیا تھا، ورنہ حضور ان کا جواب دینا چاہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ دو بات آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی دو میں سے ایک پسند کرو، بھائی دونوں پسند نہیں ہے، مجھے تو تیسری بات چاہیے، ایسا بھی ممکن ہے۔ قالہا، تو سائل کہنے لگے حضرت حضور میں ہوں یہ، انا یا رسول اللہ، یہ ہائے تنبیہ ہے کہ میں یہاں ہوں حضور، یہ رہا میں سائل، میں ہوں آپ کا جواب سننے کے لیے منتظر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر، امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مبارک ایسا ہے کہ اس کے اندر جواب علی اسلوب الحکیم ہے، جواب علی اسلوب الحکیم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قیامت کب آئے گی اس کا وقت باری تعالیٰ نے جب کسی کو نہیں بتلایا تو پھر اس کے وقت کے متعلق سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی نے جب قیامت کا وقت کسی کو نہیں بتلایا، چھپا کے رکھا، تو پھر اس کے متعلق سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ گویا قیامت کے وقت کے متعلق سوال یہ فضول سوال ہے کہ اس کا ٹائم اللہ نے کسی کو بتلایا نہیں، لہذا ایسا فضول سوال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات
جب وقت کے متعلق سوال نہیں تو حضور نے قیامت کی ایک اخلاقی علامت بتلا دی. یہ ہو گئی حکمت کہ چلو وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن ایک اخلاقی بات سنتے جاؤ جو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے اور اس بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جو ہے تمہارے لیے بہترین سبق ہے. یہ ہو گیا اعلی اسلوب الحکیم کہ بھائی جو سوال تمہارا ہے وہ سوال کا جواب نہیں لیکن اس سوال سے ملا جلا ایک جواب ہے جو تمہارے لیے مفید ہے، وہ تم کو میں بتلا دیتا ہوں، لہذا وہ جواب کے اوپر تم عمل کر لو. اس کو کہا جاتا ہے اعلی اسلوب الحکیم. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اصلاح ہے کہ بھائی فضول چیز کا سوال نہیں کیا کرتے. ایسی باتوں کا سوال مت کیا کرو کہ جس سے تمہاری عملی زندگی کا کوئی تعلق نہ ہو. بھائی قیامت کب آئے گی اس سے تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ تمہیں تو یہ پوچھنا چاہیے قیامت میں کیا چیز کام آئے گی اور کیا چیز نقصان دے گی. ایسی باتیں پوچھو. تمہاری عملی زندگی کے متعلق جو ہے وہ پوچھو. یہ مت پوچھو ٹائم کب ہے، کیا مطلب تمہیں اس سے. بھائی رجب میں کسی بھی وقت امتحان ہوگا، کس دن امتحان ہوگا وہ تمہیں کیا پوچھنے کی ضرورت. آئندہ کل امتحان ہے تو کل امتحان ہے تو کتنے بجے امتحان ہوگا یہ تمہیں کیا ضرورت. تمہیں مطلب یہ ہے کہ تم تیاری میں لگ جاؤ. ہو سکتا ہے فجر بعد امتحان ہو جائے، ہو سکتا ہے عشاء بعد ہوئے، کسی بھی وقت تمہارا امتحان ہو جائے. تو یہ اصلاح بھی ہے، اس کے اندر تنبیہ بھی ہے کہ اپنی عملی زندگی کے اندر جو چیز متعلق ہو ایسی چیز کا سوال کرنا چاہیے. پھر اس میں ایک تعلیم یہ دی گئی کہ اگر کوئی سائل نامناسب سوال کرے تو اے علماء کرام تم ان کو زجر مت کرنا، ڈانٹ مت دینا کہ گاونیاں کہیں کا ایسا سوال کرتا ہے، ادھر نیچے ادھر دارالفتہ کی سیڑھی اتر، باہر نکل تو مدرسے سے، ایسا سوال کرنے تو آیا. اس طرح جو ہے زجر نہیں کرنا چاہیے. اور بعض مرتبہ تنبیہ تاخیر سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی آپ سوال کا فوراً جواب نہ دو، یہ بھی ایک طرح کی تنبیہ ہے. تنبیہ کے مختلف طریقے ہیں، اس میں جواب تاخیر سے دینا یہ بھی ایک تنبیہی پہلو ہے. کسی نے کوئی سوال کیا اور نامناسب سوال ہو، جواب نہیں دیا تو سامنے والے کو تنبیہ ہو جائے گی کہ ہمارے سوال میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے تو ہی تو ہم کو جواب نہیں دیا جا رہا ہے. تو تاخیر سے جواب یہ بھی ایک تنبیہ ہے، تو یہ بھی ایک تنبیہ کا طرز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت کو ضائع کیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کر. اب دیکھو، چونکہ آپ حضرات احادیث کے ایک بڑے ذخیرے کو پڑھ چکے ہو اور پڑھ رہے ہو، اسی لیے ایک سوال ذہن میں آنا ایک فطری چیز ہے کہ متی الساعہ کے متعلق سوال تو اور بھی ہے. یہاں یہ اعرابی کا واقعہ ہے. ایک اور روایت بھی آپ نے پڑھ رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو ان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ میں نے جو ہے تیاری کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. تو دیکھیے قیامت کے متعلق سوال کرنے والے سائلین الگ الگ وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہی سوال کب آئے گا، کب ہے قیامت، لیکن جواب حضور نے الگ الگ انداز میں دیا. یہاں الگ انداز میں اور اس روایت میں الگ انداز میں جواب دیا. تو یہ جو سائل کا ایک سوال اور جواب بدل گیا تو اندازہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے منشے کے مطابق جواب دیے ہیں. سائل کے منشے کے مطابق جواب دیے ہیں. اب دیکھو یہاں یہ سائل ہے
اس سائل کو اس کے حالات اور اس کے منشے کے مطابق جواب دے دیا امانت داری کا۔ اس روایت کے اندر چونکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتے تھے، اسی لیے ان کو ان کے مطابق جواب دیا۔ اور پیچھے ہم نے حدیث جبرائیل پڑھی، اس میں خود جبرائیل بھی قیامت کا سوال کرنے آئے تھے، تو جبرائیل کو ان کے حال کے مطابق جواب دے دیا، مل مسئول عنہ عالم بالسائل کہہ کر کے۔ تو وہاں جبرائیل سائل ہے، تو ان کو ان کے حال کے مطابق جواب دے دیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پھر اس روایت میں اور جبرائیل والی روایت میں ہر جگہ جو الگ الگ جواب دیے، یہ سائلین کے حالات اور ان کے منشے کو بھانپ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جوابات دیے۔ فقال، تو اعرابی پوچھنے لگے، کیف اضاعتھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی، کیسے امانت ضائع؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ حوالے کر دیا جائے، معاملہ سونپ دیا جائے، معاملے میں بھروسہ کر دیا جائے ایک نااہل کو، تب تم قیامت کا انتظار کرو۔ نااہل کو معاملہ حوالے کر دیا جائے، سونپ دیا جائے، نااہل پر بھروسہ کر دیا جائے، تب تم لوگ قیامت کا انتظار کرو۔ اب اس حدیث کا مضمون بڑا جامع ہے۔ نمبر 1، جو سربراہی کا اہل نہیں ہے اس کو لوگ سربراہ بنا دیوے، سربراہی کا اہل ہی نہیں ہے اس کو سربراہ بنا دیوے۔ اور یہ سربراہی عام ہے، یاد رکھنا، حکومت کی سربراہی نااہل کو دے دی جاوے۔ دینی سربراہی کہ بھئی کسی کو صدر مفتی بنانا ہے تو نااہل کو بنا دیا، کسی کو محتمم بنانا ہے نااہل کو بنا دیا، کسی کو امیر صاحب بنانا ہے نااہل کو بنا دیا، کسی کو امیر شریعت بنانا ہے نااہل کو بنا دیا، انجمن کا صدر بنانا ہے نااہل کو بنا دیا۔ یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف سرکاری عہدوں کے لیے یہ روایت ہے۔ نااہل کو انجمن کا صدر محترم بنا دیا، مسجد کا متولی نااہل کو بنا دیا، کسی ادارے کی کمیٹی کا ممبر نااہل کو بنا دیا، کسی ادارے کے ٹرسٹی یا خزانچی کسی نااہل کو بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں اس روایت کے اندر شامل ہے۔ تو دینی عہدے ہو یا دنیاوی عہدے ہو، اگر کسی نااہل کو حوالے کر دیے جائیں گے تو فساد ہی فساد اس کے اندر برپا ہوگا۔ بلکہ کوئی آدمی عالم بننے کا نااہل ہے، اس کو عالم بنا دو، عالم بننے کے نااہل کو، وہ عالم تو نہیں بنے گا لیکن سند دے دی اس کو، آتا جاتا کچھ نہیں، بس مدرسے میں طلباء کی تعداد دکھانے کے واسطے داخلہ کر لیا، پاس بھی کرتے جا رہے ہیں، اپنے باپ کا مدرسہ، اپنے ہاتھ میں امتحان، پاس کرتے جاؤ، اور کہ ہمارے مدرسے سے اس سال اتنے علماء کرام تکمیل دور حدیث شریف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تاکہ امت سے چندہ بٹورا جا سکے، بڑی تعداد دکھا کر کے نااہل کو بھی مولویوں کی سند دے دی اور ان کو بھی دستار باندھ دی، آتا جاتا کچھ ہے نہیں۔ ایک ہمارے عزیز ایک جگہ صدر مفتی بنے، پھر اس مدرسے میں دارالافتاء کھل گیا، تو پھر وہ دارالافتاء یعنی فتویٰ لکھنا بھی اور تدریب بھی، یعنی افتاء پڑھانا بھی شروع ہو گیا۔ پھر وہ ملنے آئے ایک دن مجھے، تو میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے طلباء کا آپ نے افتاء میں داخلہ لیا؟ کہا 3 کا۔ کہا آپ نے داخلہ لیا تو کچھ داخلے امتحان بھی لیا تھا؟ تو کہاں لینا تو پڑا کہ بھئی ان کا امتحان تو لوں میں کہ یہ مولوی بن کر آئے ہیں تو افتاء میں داخلے کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ تو کہا اس میں سے ایک طالب علم کو میں نے جو ہے ہدایہ کی عبارت پڑھائی تو عبارت صحیح نہیں تھی،
ترجمہ کرایا، ترجمہ بھی صحیح نہیں تھا، ہدایت کا نمبرات تو کہا جس مدرسے سے وہ سند اور رزلٹ لے کر آئے تو اعلیٰ نمبرات اس کے، اور عبارت پڑھائی تو کچھ آتا ہوا جائے۔ پھر میں نے اس کو ایک دو مسئلے زبانی پوچھے تو کچھ آیا وایا نہیں۔ اخیر میں نا امید ہو گیا کہ اس کو کیا افتاح پڑھاؤں گا جس کو ہدایت کی عبارت نہیں آتی، تو میں نے اس کو کہا فضائل اعمال لیا اور اردو پڑھ کے سنا، تو فضائل اعمال میں اردو نہیں پڑھ سکا وہ میرے سامنے، لیکن مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا کہ اپنے یہاں پہلا سال ہے افتاح شروع کرنے کا، جو آئے ان کا داخلہ کر ہی لو، آوے کہ نہیں آوے، تو کہا 3 آئے تھے، تینوں کا مجبوراً داخلہ لینا پڑا، اور اب میں ان کو افتاح پڑھا رہا ہوں۔ اب بتاؤ کیا حاصل ہوگا؟ پھر وہی ہوگا مفت کے مفتی ہم ہے، کوئی پوچھ کے تو دیکھے، ہر مسئلہ بتائیں گے شریعت کے علاوہ، یہی ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہے نااہل کو مولوی بنا دینا، نااہل کو عالم بنا۔ آج یہ ہو رہا ہے، کئی مدرسوں کا یہ حال ہے، ہم جانتے اچھی طرح۔ اسی لاک ڈاؤن کے زمانے میں گزشتہ سال ایک مدرسے میں ربیع الاول کے درمیان میں دورہ شروع ہوا اور شعبان میں ختم بھی ہو گیا۔ ایک مدرسے میں، اللہ کو گواہ رکھ کے میں کہتا ہوں یہ بات، میں نے اس مدرسے کے محترم صاحب کو فون کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ ربیع الاول کے اواخر کے اندر دورہ شروع ہوا اور جو ہے شعبان میں ختم، کیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے اس مدرسے کے شیخ الحدیث کو فون کیا، وہ میرے شاگرد ہے، کتنا ہوا سبق اتنے زمانے میں؟ پھر محترم صاحب کو فون کیا، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ علم کا مذاق کر رہے ہو؟ دیانت کہاں چلی گئی؟ یہ ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ کا کمیٹی کا دباؤ ہے کہ دورہ تو ہونا ہی چاہیے، سالانہ جلسہ اور تکمیل اور دستار بندی تو ہونی چاہیے، اس لیے کر رہا ہوں۔ یہ ہے اس وقت کا حال۔ تو یہ ہے قیامت کی علامتوں میں سے علامت۔ جی چلو آج جمعرات آپ نے فارسی میں قصہ پڑھا نا، پی کے تیز رفتار کا پڑھا کہ نہیں؟ فارسی میں پی کے تیز رفتار، حکایت لطیف میں ایک قصہ سناؤں میں آپ کو پی کے تیز رفتار کا۔ ایک طالب علم دابھل میں عربی اول میں فیل ہوا، ناکام ہوا۔ دوسرے سال ایک مدرسے میں جا کر کے عربی چارم میں داخل ہوا، عربی چارم میں۔ سنو قیامت کتنی قریب ہے۔ ششمائی تک عربی چارم پڑھا، ششمائی کے بعد تیسرے مدرسے میں جا کر مشکات میں داخل ہو گیا ہے۔ 2 سال میں ہو گئی مشکات، اور تیسرے سال کے اندر چوتھے مدرسے میں اسی مدرسے میں دورے میں، اسی مدرسے میں جہاں مشکات آدھے سال پڑھی تھی وہاں دورے میں 3 سال میں مولوی۔ پہلے سال میں عربی اول میں فیل، دوسرے سال میں آدھا سال چارم، آدھا سال مشکات، اور تیسرے سال میں دورہ۔ اور غضب کی بات بتاؤں، چوتھے سال میں اسی مدرسے والوں نے اس کو مدرس بنا لیا ہے۔ اب بتاؤ قیامت قریب ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں قیامت قریب؟ پھر وہ مدرسے کے جو بانی مبانی تھے ان کے پیر بہت دباتا تھا، تو محترم بانی مبانی صاحب بڑے بزرگ ہیں، تو ان کو اتنا اعتماد ہوا کہ مدرسے کی ایک شاخ کھول کے اس کو محترم بنا دیا۔ اب انتظار کرو، فانتظر الساعہ، سوچ لو قیامت کتنی قریب۔